बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्ट। अटक से खबर आई है कि इमरान खां पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरअज़म और अपनी कामयाबी पे ज़्यादा यकीन है। जेल हुकाम उनसे बार बार मिलकर कहते हैं कि सर, इस दौरान जेल में नारे भी लगाए गए। दूसरी तरफ पीडीएम की हुकूमत का 16 माह का दुरानिया ख़त्म हो गया। हुकूमत निगरान वज़ीर आज़म पर कोई भी समझौता नहीं कर सकी। और तो और इससे बड़ी खबर 2023 की नहीं हो सकती। आज साबक वज़ीर आज़म या मौजूदा कह लें वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ने वाले और शेर की टिकट पे उम्मीदवार राजा रियाद अपोजिशन लीडर, जिनमें लीडर वाली कोई क्वालिटी नहीं, उनकी मुलाकात हुई, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म पर नहीं हो सका। ज़राए कह रहे हैं कि इन 16 माह में जितना तरीके इंसाफ को माइनस करने की कोशिश की गई, आवाम ने उन्हें प्लस करते गए। उनकी तमाम लीडरशिप को तोड़ा गया और दावा किया जाता रहा कि जब जेल में जाएंगे तो तरीके इंसाफ के लोग और छोड़ जाएंगे। लेकिन हैरत वाली बात है कि जेल में जाने के बाद जो गैर जानिबदार हलके और सियासतदान सर्वे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साबक वज़ीर आज़म इमरान खां की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। ऐसे में मौजूदा हुक्मरानों ने एक हतमी फैसला किया है कि 3 माह में इलेक्शन का सफ़ा ही फाड़ दिया है। इसलिए निगरान हुकूमत से एक गारंटी मुबैना तौर पर मांगी जा रही है कि वो पीडीएम की मुबैना करप्शन जो अरबों खरबों की थी, उन पर हाथ नहीं डालेंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत पर इंटरेस्ट लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सिंध में निगरान वज़ीर आला अपनी मर्जी का चाह रहे हैं, क्योंकि 15 साल से जो तसलसल सा उनकी हुकूमत का वो जारी रहे और उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, नैब ना पकड़े, एंटी करप्शन ना पकड़े, एफआईए ना पकड़े। और अब पाकिस्तान के अदारों का इम्तहान है कि पीडीएम पे पहले तो कहा जाता था वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करे, अब निगरान हुकूमत आई है और मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाया जाए। अब निगरान हुकूमत का कड़ा इम्तहान है कि वो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसला करे। अगर मादी में कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी, उसको ख़त्म करे और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करे। उसके लिए जो क्रैकडाउन था, खसूसन सहाफ़ियों पर जो कदगन थी, उसे ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ इन 16 महीनों में शहीद हुआ। इमरान रियाज चले गया। अरशद साबर शाकर और डॉक्टर मोईद मुल्क छोड़ गए। अब मुझे खुद आरिफ हमीद भट्टी को मुल्क छोड़ना पड़ा। बार बार ऑफेयर कराया जाता रहा और सैकड़ों साफ़ियों को धमकियाँ, धांधलियाँ और आमर मतीन बड़े बड़े नाम हैं। एयरवाई को बंद किया गया, बोल टीवी पर बंदिशें लगाई गई। हम तवक्को करते हैं कि अब निगरान हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलाई जाएगी और इंतकामी कार्रवाइयों का तरीका बंद होगा। हबस के इस मौसम में नाज़रीन, सहाफ़त करना नामुमकिन हो गया। इन जालमों ने इतना जबर किया, इतना जुल्म किया, घरों पे हमले, गाड़ियाँ रोक कर गन पॉइंट पे बाहर निकालना, तुम्हें जिंदा दफना देंगे। खबर को कब्र बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बिला आखिर अल्लाह ताला ही वही करता है जो अल्लाह चाहता है। फ़िरौन का भी वक्त ख़त्म हुआ था। हम तवक्को करते हैं मौजूदा हुक्मरानों से जो निगरान हुकूमत आएगी और खसूसन पाकिस्तान के 2-3 बड़े अदारे, वो अब मुल्क में नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म कर देंगे। तो ये सड़कों पे लोगों को क्या रोकेंगे? बिल्डिंगों में, घरों में छापे मार के औरतों की चादर चारदीवारी पमाल करने वालों, तुम तो जेलों की मजबूत दीवारों में, जहाँ तुम्हारी हुकूमत की हुक्मरानी थी, वहाँ नहीं रोक सके। तो याद रख लो, समंदर की लहरों को रेत की मसनूई दीवारों से नहीं रोका जा सकता। साफ शफाफ इलेक्शन ही बेहतर है, चाहे मुल्क में किसी के लिए भी बेहतर हो। नाज़रीन, साइफर का मामला ही देख ले। साइफर को लेकर इमरान खां पर क्या क्या तनकीद नहीं हुई। किसी ने कहा अमेरिका ने कोई मरासला ही नहीं भेजा, इससे ही इख्तलाफ कर लिया। हालांकि
سلامتی کونسل کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے تھے، اس کا ذکر کیا گیا تھا. کسی نے کہا عمران خان کا سازش کا الزام جھوٹا ہے، کسی نے کہا سابق پرنسپل سیکرٹری کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا. اس طرح کی سازشیں کی گئی، لیکن نظام قدرت دیکھے، کسی کو لالچ دے کے مرضی کا بیان لیا، کسی کو خوف زدہ زندگی کو موت میں بدلنے کا کہا، لیکن وہ اپنے بیان پر ڈٹے رہے. لیکن انہوں نے اس چیزیں کو بھی ماضی چھوڑا. اور مجھے یاد ہے کہ آخری رات جب نواز شریف عمران خان وزیر اعظم کا آخری وزارت عظمیٰ تھی، وہ جا رہے تھے تو ارشد شریف کی میری اس ایشو پہ ڈیٹیل گفتگو ہوئی. اب ارشد شریف اس دور دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کی تصدیق دیکھیں. مخالفین نے سمجھا کہ اعظم خان کا بیان لے کرنے کے بعد سیفر کی کہانی ختم ہو گئی اور ایک حقیقت بن کر عمران خان کے سیاسی مخالفین کے خواص پر سوار ہو چکا ہے. لیکن قدرت کا کھیل دیکھیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے جس خط کو بنیاد پر جلسے میں کہا تھا کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. اب عین اسمبلی تحلیل ہونے کے ساتھ ہی اس سائفر کی کہانی ایک بین الاقوامی جریدے جسے پوری دنیا مانتی ہے نے شائع کی کر دیا. اخبار نے ڈونلڈ اور پاکستانی سفیر کے درمیان ہونے والی پوری گفتگو کو شائع کر دیا منوان. اس خبر کی بنیاد پر امریکی محکمہ خارجہ نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ امریکہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا دورہ روس سے خوش نہیں تھا. اب سائفر کو جھٹلانے والے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ شرم اگر تم کو نہیں آتی. اللہ بھی ہے. چلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نگران حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ اب پی ڈی ایم کے دور میں ہونے والی صحافیوں کے قتل، اغوا، ان کو فیر کرانا، نوکریوں سے لکوانا، دھمکیاں دینا، ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے کے بعد سب بھولے. ہم پی ڈی ایم کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے. بینگ اے جرنلسٹ سچ کہتے رہے، سچ کہیں گے، سچ دکھاتے رہیں گے. یہی ہمارا وعدہ ہے ان سے. انہوں نے جو کیا اللہ ان کا بھلا کرے. اللہ کے روز یہ جواب دہ ہوں گے. ناظرین، دوسری طرف نگران وزیر اعظم میوزیکل چیئر کا کھیل جاری ہے. ایک دن ایک فیورٹ کا نام سامنے آتا ہے، اگلے دن اور نگران وزیر اعظم نہ ہو گئے، مفت کی بندر بانٹ ہو گئی. 50 وزیر اعظم آ چکے ہیں. ایک کہتا ہے میرا نام سامنے ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں آؤں گا. پہلے والے کو تبدیل کر لیتے ہیں. کوئی حفیظ شیخ کہتا ہے، کوئی عشرت صاحب کہتا ہے، کوئی رمدے کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. لیکن آج چیئرمین سینٹ صادق سجرانی کا نام بھی نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو گیا. اور جو خود اپنے پاؤں پہ نہیں دوڑ سکتے وہ نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو گئے. اور خدا دا خوف کرو یار. نگران حکومت کا کام صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن کرانا ہے اور منتخب حکومت کو دینا، تاکہ آئی ایم ایف سے 2 انہوں نے ایڈز دینی ہے، تیسری منتخب حکومت کو دینی ہوگی. اور ملک کو بچانے کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی. عدالتوں کا مانا جائے، صحافی بھی اپنے دائرہ اختیار میں رہے، اور سرکاری افسران جس بھی ادارے میں ہیں، خدا کے واسطے اب کسی حکمران کے لیے انسانی حقوق کی پامالی نہ کریں، جھوٹے مقدمات درج نہ کریں، جھوٹے ٹیکس جمع نہ کریں، لوگوں کو جیلوں میں نہ بند کریں، گرفتاریاں نہ کریں. تمام سیاسی جماعتوں کو لیول فیلڈنگ ایک جیسی دے، جس کو عوام دے وہ جیتے. لیکن نواز شریف واپس نہیں آئے. عمران خان 16 ماہ میں جیل چلے گئے. ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے. لیکن 23 کروڑ عوام کے دل نہیں جیتے جا سکتے. ان کو جیتنے کے لیے آپ کو حق سچ کے راستے پہ چلنا ہوگا، انصاف کے راستے پہ چلنا ہوگا، لوگوں کے مسائل دور کرنے ہوں گے، لوگوں کو روزگار دینا ہوگا، ظلم کا بازار بند کرنا ہوگا. ناظرین، آخر میں کہتے ہیں جس چیئرمین سینٹ کے خلاف پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں طریقے عدم اعتماد لائیں اور پھر انہیں 64 ووٹ کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا، ابھی اس صادق سجرانی کو نگران وزیر اعظم کی باتیں ہو رہی ہیں. تعجب ہے کہ سیاست میں ایک ہی اصول ہے کہ سیاست کا اصول ہی کوئی نہیں ہے. کل کے دشمن آج کے دوست، آج کے دوست کل کے دشمن. وہ عوام کو دوست بناؤ، قانون کو دوست بناؤ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. عمران خان کو مائنس نہیں کر پاؤ گے، یاد رکھ لو. نہ جیل مائنس کر پائی، نہ گرفتاری کر پائی، نہ قاتلانہ حملہ کر پایا. اور صحافی لگڑ بگڑ اپنے ہر چمچے کرچے کو ٹی وی پہ بھیج رہے ہو. جو اختلاف کرتا ہے پی ڈی ایم کے دوست ساتھی ان سے ناراض ہیں. ہمارے لیے آپ بھی پی ڈی ایم والے تمام ہیں، لیکن کیا کرے، اکثریت عمران خان کو چاہتی ہے. اس میں میرا کیا قصور ہے؟
اگر وہ الیکشن میں ہوں، شفاف ہوں، ان کی حکومت میں بھی یقیناً پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسپیشلی عمران خان کو میسیج بھیجا ہے کہ زلفی بخاری جیسے مفاد پر، عثمان بزدار جیسے کرپٹ لوگ اور شہزاد اکبر جیسے لوگوں سے نجات دلا کے، جن لوگوں نے خصوصاً ان کے لیے امن کے جدوجہد کیا، ان کا ساتھ دیں۔ ناظرین، پی ڈی ایم کم از کم اپنی سیاسی قبلہ تو ایک رکھنا چاہیے۔ جس چیئرمین سارق سنانی کی تمام جماعتیں طریقے میں لائی تھی، اسے وزیر اعظم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے حکومت دے پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا۔ لیکن جو بھی ہو، پاکستان میں ہو، صافی کبھی کسی بھی سیاسی جماعت کا مخالف نہیں ہوتا۔ اس کا کام سچ کہنا، سچ لکھنا، سچ دکھانا ہے۔ کسی کی بھی دل آزاری ہو تو معذرت، لیکن ہمیں بھی سچ کہنے کی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔